हम लोगों ने फैसला किया है कि जल्दी से जल्दी भारत और बांग्लादेश की सीमा को यह सील किया जाए। भले ही हमको टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस का सहारा लेना पड़े, लेकिन हम इस सीमा को पूरी तरह से सील करेंगे। भारत और पाकिस्तान की सीमा को भी हम लोगों ने तय किया है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हम सील कर सकते हैं। जहां जरूरत होगी टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन का भी हम इस्तेमाल करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान सरहदी तनाज़ात, बॉर्डर पर फायरिंग और स्मगलिंग जैसे मसाइल हमेशा से बाहमी ताल्लुकात में कशीदगी का बाइस बनते रहे हैं। भारत मुसलसल इल्जामात लगाता रहता है कि उसके मुल्क और मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान की मुदाखलत है। भारत के वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तकरीब से खिताब के दौरान एक बार फिर पाकिस्तान की जानिब इशारा किया कि हमेशा पहल सरहद पार से हुई। इसके साथ साथ उन्होंने बांग्लादेश के साथ बॉर्डर मसाइल का तज़किरा भी किया। भारतीय वजीर दाखिला ने कहा कि उनकी हुकूमत ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ बॉर्डर को सील करने का काम तेज करने का ऐलान कर दिया। ये भी बताया कि इस सिलसिले में टेक्नोलॉजी का सहारा भी लिया जाएगा और ये काम सन 2018 तक मुकम्मल करने का इरादा भी है। पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश का भी बॉर्डर बंद करने का इंदिया दिया गया है, जिसकी सबसे बड़ी वजह मुहाजिरीन की आमद रोकना बताई जा रही है। जबकि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर सील करने की वजह वही पुरानी कहानी, बॉर्डर के रास्ते जाली करेंसी, असलहा और दीगर अशिया स्मगल की जा रही हैं। इसके अलावा 3 सतही सिक्योरिटी लाने की बातें भी की जा रही हैं, जिसमें बॉर्डर गार्डिंग सिक्योरिटी फोर्स, इंटेलिजेंस नेटवर्क और पुलिस का निजाम मरबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह का मरबूत निजाम वज़ा किया जाएगा कि कोई भी बचकर निकलने ना पाए। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बयान भी सामने आया कि पाक अफगान बॉर्डर पर खारदार तार लगाने का काम शुरू हो रहा है और बाजोड़ और मोहम्मद एजेंसी में बॉर्डर सील के काम को तरजीह दी जाएगी। इसके साथ साथ फजाई निगरानी और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने का भी ऐलान किया गया है। पाकिस्तान भारत बॉर्डर सील करने के दावे किस कदर मौसर हैं, उनकी सिक्योरिटी और बाहमी ताल्लुकात पर क्या असरात होंगे, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ जो तार लगाने का काम शुरू पाकिस्तान ने किया है, इससे दहशतगर्दी को कंट्रोल करने में किस कदर मदद मिलेगी। हमारे साथ मौजूद हैं इसी हवाले से बात के लिए दिफाई तज्जियाकार एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब कैपिटल टीवी को वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगा, भारत ने एक बार फिर सरहद सील करने का ऐलान किया है। एक तो इस वक्त इस ऐलान की वजह क्या है, दूसरा क्या ये एक बढ़त है या भारत ऐसा कोई इरादा भी रखता है? देखिए, बात यह है कि जो भी भारत अनाउंसमेंट और ये बयानबाजी कर रहा है, इसका मकसद सिवाय एक ड्रामा रचाने के और कुछ नहीं। भारत जो है वो अरसा दराज से दुनिया के सामने ये बयान करने की कोशिश कर रहा है कि भारत के जो मसाइल हैं उनकी जड़ जो है वो पाकिस्तान है, जबकि असल मामला बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। वो हर वक्त ये कहता है, जो आपने बात की कि जी असले का मामला हो, करेंसी का मामला हो, दहशतगर्दी का मामला हो, ये पाकिस्तान की तरफ से सरहद उबूर करके करवाया जाता है। जबकि दुनिया ये देख रही है और अब तो भारत का वो स्याह चेहरा बहुत बुरी तरह बेनकाब हो रहा है, खासकर कश्मीर में तहरीक जो चल रही है उसके बाद। हमें मालूम है कि उनके एक नौजवान लीडर बुरहान वानी, जिनकी शहादत के बाद लाखों लोग जो हैं वो घरों से निकल आए, सड़कों पे आ गए, एहतजाज शुरू कर दिया। वो तहरीक आज भी भारत उसको दबा नहीं पा रहा। ये हैं मामलात भारत के, जिसके तहत उसने इस तरह की अनाउंसमेंट की है। यानी आज भी वो दुनिया को ये कायल करने में मसरूफ है कि असल में जो कश्मीर का मसला है वो उनके लोगों से नहीं है, उनके लोगों का वो जाती मसला नहीं है। उस मसले को पाकिस्तान दहशतगर्दी के जरिए उजागर करने की कोशिश कर रहा है। ये हो नहीं सकता कि लाखों लोग सड़कों पर आ जाएं और ये तहरीक जो अब कई माह पुरानी हो गई, इसको भारत दबा ना सके। ये इतने लोग पाकिस्तान से तो नहीं जा सकते। तो जूं भारत बेनकाब हो रहा है, जो जुल्म तशद्दुद और जो जुल्म और बर्बरियत उसने कश्मीर में कर रखी है, वो नित नए गुर जो है वो अपनाना चाह रहा है, जिसके तहत वो दुनिया को ये कायल करने में कामयाब हो जाए कि उसके मसाइल जो हैं
وہ سرحد پار سے ہیں اور یوں اس کو سرحد جو ہے وہ سیل کرنا ہوگی اور اس طرح ان مسائل کا وہ جو ہے سامنا کر سکے گا. ٹھیک ہے شاہد لطیف صاحب، آپ نے بتایا کہ پاکستان کا نام بدنام کرنے کے لیے یہ تمام ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے اثرات کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ بھارت اس قدم سے عالمی سطح پر کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ یہی جس کا میں نے ذکر کیا کہ جو مسائل ہیں بھارت کے اندر اور جو کشمیر کے حالات ہیں وہ دراصل بھارت کی وجہ سے نہیں ہے، وہ پاکستان کی وجہ سے ہیں. صحیح ہے. اور عرصہ دراز سے اس نے یہی رویہ اختیار کر رکھا ہے. اس میں اس حد تک وہ بھارت جو ہے وہ چلا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ کا اٹیک ہو، جو ہے وہاں پہ وہ جو ان کی ٹرین والا حادثہ ہے وہ ہو، اس میں خود لوگوں کو مروانا، اری کے اوپر بھی جو اس نے اٹیک کروایا اور اس کو کہا کہ جی سرجیکل سٹرائک اس کے بعد ہوگی، یہ سارے ان کے اپنے لوگ اپنے انٹیلیجنس ایجنسیز کے ذریعے وہ اپنے لوگوں تک مروا دیتا ہے تاکہ دنیا کے سامنے یہ ڈرامہ رچایا جائے کہ یہ پاکستان کی طرف سے مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں اور حملہ آور جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں جو پاکستان سے سرحد عبور کر کے آتے ہیں، اور دنیا کے سامنے یہ ایک فریب جو ہے اس کی وہ چال چلتا ہے تاکہ پاکستان کو بدنام کیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بھارت یہ چال چل رہا ہے تو آہستہ آہستہ جو پاکستان کو اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات لینے چاہیے؟ پاکستان کو سفارتکاری کے ذریعے اور کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنا چاہیے. ہمیں لابنگ کرنی چاہیے. یہ کیسے ہو گیا کہ بھارت ایک من گھڑت کہانی کے ذریعے پروپیگنڈا پوری دنیا میں کرے اور دنیا کو یہ قائل کرنے میں کامیاب ہو جائے کافی حد تک کہ جو بھارت کے مسائل ہیں ان کی جڑ پاکستان ہے، دہشت گردی کی جڑ پاکستان ہے، جبکہ اصل معاملات اس کے بالکل برعکس ہوں. کیا ہم نہیں جانتے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہے وہ را کرواتا ہے، افغانستان کے ذریعے کرواتا ہے، بلوچستان کے ذریعے کرواتا ہے، کلبھوشن یادیو ہمارے اس وقت قبضے میں ہے، اور اس نے جو کچھ بیانات قلم بند کروائے اس نے باقاعدہ اس چیز کا اعتراف کیا کہ وہ کیسے سال ہا سال سے پاکستان میں دہشت گردی کروانے میں ملوث ہے. یعنی ایک سرونگ سینئر آفیسر جو ہے وہ بھارت کی نیوی کا وہ ہمارے ملک میں عرصہ دراز سے دہشت گردی کرواتا رہا. اس کا ایک پورا نیٹ ورک ہے، اس میں افغانستان کی سیکرٹ ایجنسی NDS بھی شامل ہے، وہ بھی کھل کر سامنے آ گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں شاہد صاحب، کیا پاکستان کی جانب سے اس معاملے کو صحیح طور پر عالمی برادری میں اٹھایا نہیں گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہماری کمزوری ہے. وہ پروپیگنڈا کے ذریعے عالمی برادری کو ہمارے خلاف قائل کر سکتا ہے. ہم اپنی جو حقائق ہیں ان کی بنا پر بھی عالمی برادری کو اس پر قائل نہیں کر سکتے کہ یہ سارے مسائل ہمارے جو ہیں وہ بھارت کے پیدا کردہ ہیں، اور بھارت جو ہے وہ دہشت گردی پاکستان میں کرواتا ہے اور نام پاکستان کا بدنام کرتا ہے. پوری دنیا میں اس نے یہ چرچا کروا رکھا ہے کہ پاکستان دہشت گرد ملک ہے اور دہشت گردی پاکستان کے اندر سے ہوتی ہے. ہمارے اپنے لوگ ہیں جو دہشت گردی کرتے ہیں. ہم دنیا کو قائل کرنے میں ناکام ہیں، ہماری لابنگ کمزور ہے. ہمارے امریکہ کے اندر خاص کر بھارت نے اپنے لابیسٹ جو ہیں وہ وہاں پہ پیسوں کے ذریعے حاصل کر رکھے ہیں. سر ایک تو اپنے لابنگ کی بات کی، دوسرا وزیر خارجہ کا نہ ہونا پاکستان کا، یہ بھی کیا اثر انداز کر رہا ہے اس چیز کو؟ بالکل کر رہا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ جی ہم نے بشیر رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ دفتر خارجہ میں. دیکھیں دنیا بھر میں جو دفتر خارجہ ہے اور خارجی معاملات جو ہیں ان کو دیکھنے کے لیے وزیر جو ہیں وہ تعینات کیے جاتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان جس کے بہت بڑے بڑے مسائل ہمارے ڈیفنس اور خارجی معاملات کے ساتھ جن کا تعلق ہے، ہم نے وہاں وزیر نہیں رکھا ہوا. دنیا جب تک پروٹوکال والے مسئلے کو آپ صحیح طرح سے حل نہیں کرتے، ایک وزیر کی جو سے ہے وہ اور ہے، اور ایک مشیر جو ہے اس کا جو مقام ہے وہ بالکل مختلف ہے. تو کیوں ہم اپنا وزیر جو ہے اس کو آج تک تعینات نہیں کر سکے؟ اس کا جواب بھی حکومت کو دینا چاہیے، جبکہ ہمارے بہت سارے مسائل جو ہیں ان کا خارجہ پالیسی سے تعلق ہے، خارجی معاملات سے تعلق ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک کمزوری ہے. اور جو میں نے پہلے بات کی
کہ ہمارے ہاں جتنے بھی سفارت خانے دنیا کے موجود ہیں ہم کیوں ان کو صحیح طرح سے بریف نہیں کر پاتے اور صحیح طرح سے جو ہمارے پاس شواہد ہیں ان کے سامنے نہیں رکھ پاتے تاکہ وہ ہمارے نقطہ نظر پر اعتماد کریں اور بھارت کا جو اصل چہرہ ہے اس کو وہ مانے کہ وہ اصل چہرہ جو ہے وہ بھیانک ہے اور پاکستان کے مسائل میں بھارت کا ہاتھ ہے، نہ کہ یہ کہ بھارت کے پروپیگنڈے پر وہ قائل ہو جائیں اور یوں پاکستان کا نام بدنام ہوتا رہے۔ شاہد لطیف صاحب، یہاں پر سوال آپ سے میں پہلا بنیادی اٹھاؤں گا، کیا یہ جو بات کی جا رہی ہے بارڈر سیل کرنے کی، کیا یہ ممکن بھی ہے؟ کیونکہ پہاڑی سلسلے ہیں، دریا بھی بیچ میں آتے ہیں، کیا یہ ممکن بھی ہے 100% بارڈر کو سیل کرنا بھی؟ جیسے میں نے کہا کہ ایک ڈرامہ ہے اور اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ پورے بارڈر پر بھارت نے فینسنگ کر رکھی ہے صحیح، اور ڈبل فینسنگ، اور اس کے درمیان باقاعدہ اس نے جو ہے وہ ایسا مواد جمع کر رکھا ہے جس کے تحت بہت خطرناک ہے کہ بارڈر کو کوئی کراس کر سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کام وہ پہلے کر چکا ہے، اب مزید دنیا کی توجہ اس طرف لانے کے لیے، کیونکہ اس کو بہت سارے محاذوں پر شکست کا سامنا ہے۔ کشمیر میں اس کو جو ہے وہ اس طرح پیش رفت وہ حاصل نہیں کر پا رہا جس طرح وہ چاہتا ہے۔ ہمارا سی پیک کا جو معاملہ ہے اس میں وہ روڑے اٹکانا چاہتا ہے۔ افغانستان میں جو وہ کردار مانگ رہا تھا اس کو آج تک اس طرح نہیں مل سکا۔ جو دہشت گردی ہے اس کے خلاف ہم نے باقاعدہ اقدامات کیے ہیں، اس میں اس کو اس طرح کامیابی نہیں ہو پا رہی۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ان محاذوں پر چونکہ وہ ناکامی کا شکار ہے، دنیا کی توجہ ان ساری چیزوں سے ہٹا کر وہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کا گڑھ ہے، اور یوں جو ہمارا خاص کر سی پیک کا منصوبہ ہے اور ہم افغانستان کے ساتھ مل کر جو ایک امن قائم کرنا چاہتے ہیں اس میں ہمارے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کی یہ ایک اور مضمون کوشش ہے۔ شاہد لطیف صاحب، چلیں پاکستان کے ساتھ یہ جو معاملہ ہے بارڈر سیل کرنے کی، یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں تو سمجھ میں آتی بھی ہے، لیکن یہ بنگلہ دیش کے ساتھ جو سرحد سیل کرنے کی بات کی جا رہی ہے اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، پھر سے وہ اسی طرح ظاہر کرنا چاہتا ہے نا کہ بھارت کے جو مسائل ہیں کچھ وہ پاکستان کی طرف سے سرحد پار کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ٹیررسٹ ہیں، اور کچھ اس پر بوجھ پڑ رہا ہے یہ بنگلہ دیش سے جو پناہ گزین ہیں، جو وہاں سے مہاجرین ہیں۔ تو لہٰذا یہ ان دونوں چیزوں کو ملا کر وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھارت اپنی ترقی میں مصروف ہے، اس پر یہ اس طرح کے بوجھ پڑ رہے ہیں، کچھ دہشت گردی کا پاکستان کی طرف سے، کچھ مہاجرین کا بنگلہ دیش کی طرف سے۔ لہٰذا ان کو ختم کرنے کے لیے وہ اپنے حفاظتی اقدامات کر رہا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک ڈرامہ ہے جو وہ رچانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ دنیا کی توجہ پھر سے ایک اور طرف مبذول کروائی جائے، اور اس طرح جو اس کے ناپاک ارادے ہیں جس